اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کی نسبت سے بہت اہم باتیں ہیں۔ اصل میں دین نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہماری تعلیم ہے، تربیت ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے سامنے جس نالج کو، جس علم کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہ نالج یا وہ علم جو ہے اس کی ایک تو سورس نہیں ہے، دوسرے وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ لیکن ایک اور تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی نالج جو ہر عمر کے فرد کے لیے یکساں طور پر دستیاب ہو، اس نالج کو ہم علم تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن علم جب کسی کو فراہم کیا جاتا ہے تو چاہے ضابطے ہوں، دنیاوی ضابطے ہوں، دینی ضابطے ہوں، تو سب یہ سکھاتے ہیں کہ جب علم کو منظم کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے، تو وہ تعلیم بن جاتی ہے۔ یعنی پہلی جماعت کے بچے کو کیا پڑھانا ہے، کتنا علم دینا ہے، کس طرح سے علم دینا ہے، دوسری جماعت کو، اس کے بعد گریجویشن کو، اس کے بعد ماسٹرز کو، یا اس کے بعد کے لیول جو ہیں ان کو کس طرح سے، کس لیول کا، کس سطح کا علم فراہم کرنا ہے، یہ آرگنائزیشن تعلیم کہلاتی ہے۔ یعنی نالج اور ایجوکیشن میں یہ فرق ہے۔ دین نے ہمیں بتدریج جو علم دیا ہے، اس علم کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی کہ جنہوں نے ہماری تعلیم فرمائی، ہمیں بتایا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ علم جو ہے یہ تمہارے لیے اس طریقے سے فائدہ مند ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ بھی علم اور تعلیم ہے۔ علم اور تعلیم کے موضوع پر ہم سے آج گفتگو کرنے کے لیے، بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے معزز ہستیاں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، علم کی بات، تو اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جو اس اسکرین کی نسبت سے دنیا بھر میں لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، اس اسپریچول جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے ٹیچ کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ پہلی شخصیت محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، السلام علیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر، آج کا بڑا اچھا موضوع ہے۔ ہم نے شاید یہ سمجھا ہی نہیں کہ تعلیم کے پہلو کتنے ہیں، اور تعلیم محض ڈگری نہیں ہوتی۔ تعلیم جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کائنات کی تخلیق، اس کائنات میں موجود ہر شے، اور پھر اس کو برتنا، یہ سب کا سب تعلیم ہوتی ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ دینی تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور دینی تعلیم جو ہے وہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس کا حصول جو ضروری ہے کیوں ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، اگر اس کے ہم فلسفے پر بات کریں، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر اس سے مراد دین اسلام کی تعلیمات ہیں، بلا شبہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے بارے میں انفارمیشنز کا ہونا، معلومات کا ہونا یہ ضروری ہے بحیثیت مسلم، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ ہم نام کے مسلمان نہ کہلائیں بلکہ کام کے مسلمان کہلائیں، بلا شبہ، عمل والے مسلمان کہلائیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے کچھ بنیادی افکار ہوتے ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہر مذہب میں۔ اور اسی طرح اسلام میں بھی اس کے بیسک تھاٹس ہیں، کچھ ویلیوز ہیں۔ ہر قوم کا جو رہن سہن ہے، اس کی سوسائٹی ہے، کلچر ہے، یہ تمام کا تمام ڈیزائن ہوتا ہے ان کے بنیادی افکار اور اقدار پر، ٹھیک ہے نا۔ بلا شبہ۔ ان کا کلچر سارا ڈیزائن ہوتا ہے انہی بنیادی افکار اور اقدار پر، اور سوسائٹی انہی بنیادی افکار اور اقدار میں اپنا تشخص قائم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تشخص جو قائم ہوتا ہے انہی بنیادی افکار اور اقدار پر قائم ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے۔ جی ہاں، شناخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی
ہندو کی سوسائٹی میں چلے جائیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، اس میں آپ کو بالکل ایک مختلف ڈیفرنٹ کلر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کسی کرسچنس کی سوسائٹی میں جائیں، ان کے گھر پر جائیں، ان کے ایریاز میں جائیں، ان کے شہر میں جائیں، وہاں ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو تشخص ہے، اس میں آپ کو مختلف کلر نظر آئے گا، مختلف الگ رنگ نظر آئے گا۔ بلا شبہ کسی جیوش کی سوسائٹی میں چلے جائیں، وہ الگ ان کا الگ رنگ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی عبادت گاہیں الگ ہوں گی، ان کے رسم و رواج الگ ہے، بعض کا تو لباس بھی الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی اقوام عالم میں جو تشخص ہے اور امتیاز ہے، وہ مسلمان کے مذہبی افکار اور اقدار پر قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب معاملہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر ہم مسلمان ہیں اور اس کے اعتبار سے ہمیں کوئی انفارمیشنز نہیں ہیں، کوئی معلومات ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم عمل والے مسلمان نہیں ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بنیادی افکار یا اقدار بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنا تشخص جو قائم رکھنے کے لیے اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اس کے لیے بنیادی افکار اور اقدار ضروری ہیں، جو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بھی موجود ہیں۔ اور اس طرح میں آپ کو کہوں کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دینی تعلیم جو ہے، یہ دینی تعلیم میں نے شروع میں کہا، آغاز میں کہا کہ اس سے مراد دین اسلام کی تعلیمات ہیں، تو اب یہ دینی تعلیم ہمارے بنیادی افکار اور اقدار جو ہیں، یہ سب کچھ کہیں اور سے ماخوذ نہیں ہے، جی سر، یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، بلا شبہ سر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں جو کہا گیا ہے ہمیں اس کا علم ہو، ہمیں اس کی انفارمیشن ہو، تاکہ ہمارا تشخص، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب قائم و دائم ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان اس دنیا میں ہم کیوں آئے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم کیا کیا کام کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی، اور کیا کام نہیں کریں گے تو ہماری آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس میں ڈو اینڈ ڈونٹس ہمیں یہ سارے کے سارے معلوم ہونے چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر ہمیں بیسک ویلیوز کا علم نہیں ہے، بنیادی افکار کا، اقدار کا علم نہیں ہے، تو ہم نہ خود اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ آج المیہ یہی ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں دینی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے نہ ہم خود اچھے مسلمان بن پائے اور نہ اپنی اولادوں میں اسلام کی تعلیمات کو ہم کنورٹ کر سکیں۔ یہی آج کا المیہ ہے۔ اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ جذبات اور ایموشنز جو ہوتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے زیادہ تر مذہب کے نام پر قائم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب تک ہم مذہبی تعلیم اگر حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کہاں جنگ، کہاں امن، کہاں پر اتحاد، کہاں افتراق، یہ ساری چیزیں جب ہم مسلم ہیں تو ہمیں قرآن و سنت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تباہ و بربادی کے راستے پر ہیں، تباہی کے راستے پر ہیں، اور اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی، قرآن کریم میں ہے نا، فمن تبع ہدایا، کہ جس نے ہماری دی ہوئی ہدایت کی پیروی کی تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر غم ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں کس سے عقیدت رکھنی ہے، کس سے نہیں رکھنی، کہاں پر تعلقات استوار کرنے ہیں، کہاں پر نہیں کرنے، کیونکہ مذہب کے نام پر جتنا مس گائیڈ کیا جاتا ہے، مذہب کے نام کو جتنا مس یوز کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر جتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہماری عوام الناس کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جہاں انفارمیشن حاصل ہوگی، معلومات ہوگی، تو یہ مس گائیڈ کرنا، مس یوز کرنا اور اسی طریقے سے مذہب کے نام پر دھوکہ دہی جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے تو لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو مفہوم یہ نکلا اس بات کا کہ ہمیں دین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، ہمیں دین اسلام کا، دین کی تعلیم ضروری ہے، دین اسلام کا اور اس کی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نورانی صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم کا کے حصول کا جو بہترین طریقہ ہے، مناسب طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، تعلیم انسان کے لیے اتنی زیادہ اہم ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، صحیح، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ تو زمین پہ جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ پاک نے انسان کی عظمت اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو علم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو انسان کی فضیلت اللہ نے جو ثابت فرمائی وہ علم سے فرمائی۔ تو علم جو ہے یہ انسان کی فضیلت کے لیے ضروری ہے، اور علم جو ہے انسان کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے، بلا شبہ، کیا بات، کیونکہ باقی مخلوق کھانے والے بھی ہیں، پینے والے بھی ہیں، سانس لینے والے بھی ہیں، یہ انسان ہی ہے جس کو اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور علم کے جو اسباب ہیں، شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسباب العلم ثلاثۃ، علم کے اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 حواس خمسہ، نمبر 3 خبر صادق، سچی خبر۔ اب خبر صادق، سچی خبر، جس طرح حضرت بھی اشارہ فرما رہے تھے، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں ہو ہو ہی نہیں سکتی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بڑھ کر کوئی سچی خبر ہو نہیں بلا سکتی ہے، شبہ۔ کیونکہ حضور تو وہ ہیں جن کو مخالف بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے علم کے جو ذرائع ہیں، سب سے بڑا ذریعہ ہمیں علم کا وہ قرآن کو بنانا چاہیے، بلا شبہ، سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہمیں وہ حدیث کو بنانا چاہیے، سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہمیں دین اسلام کو بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اگر قرآن سے نعوذ باللہ ہٹ کے ہو، حدیث سے ہٹ کے ہو، دین اسلام سے ہٹ کے ہو، اس کے لیے پھر پکا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ لے کے جائے گا۔ کیونکہ دنیا کا ہر علم جی اجتماعی طور پر قرآن حکیم میں موجود ہے، موجود ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات۔ جی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جی کہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس جو کا بیان قرآن بلا میں نہ ہو۔ شبہ، بلا شبہ، تو جی اس لیے علم ہم حاصل کرتے ہیں سیدھے راستے کے لیے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، دینی لحاظ سے بھی ہم سیدھے راستے پہ علم چلیں، نافع یہاں ہے، اور علم نافع ایسا ہو کہ ہمیں دنیا میں کامیابی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب کرا دے۔ سبحان اللہ، اور علم ہے ہی وہی جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرا دے، علم ہے ہی وہی۔ تو یہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ سب سے بڑا ذریعہ علم کا قرآن ہے، سب سے بڑا علم کا ذریعہ وہ حدیث ہے، اور سب سے بڑا علم کا ذریعہ وہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور نے فرمایا ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو وہ علم جو ہے دنیاوی لحاظ سے یقیناً حاصل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مرد اور عورت کی تخصیص کے ساتھ فرمایا گیا تھا علی کل کہ سب کے لیے، جی ہاں، مسلم میں مسلمین مرد بھی ہے اور عورتیں بھی بھی۔ ہیں۔ آپ کی اجازت سر میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم روشن سب کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا بڑا اچھا موضوع ہے علم اور تعلیم، اور ہم دینی تعلیم کی بات کریں، دین کے علم کی بات کریں، دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن حکیم کے علم کو ہم تک پہنچانے کے ایک ذریعہ بنی۔ تو ہم آج محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب سے اور محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے اسی نسبت سے جان رہے ہیں۔ وقفے پہ گئے ہیں تو مفتی صاحب آپ سے ہم یہ جاننے کی صحیح کر رہے تھے کہ یہ جو دین اسلام کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کا بہترین اور مناسب جو ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے تمہیدی گفتگو میں آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس دینی تعلیم کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر حدیث آ جاتی ہے، تیسرے نمبر پر دین اسلام کی جو دیگر تعلیمات ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں غور کرنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن جس طرح ہم دوسرے معاملات میں جو ہمیں چیز ضرورت ہوتی ہے اس کے ماہرین کے ہم پاس جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے مکان بنوانا ہے تو انجینئر سے مشورہ کریں گے، آپ نے جو ہے اپنا علاج کرانا ہے تو اس متعلقہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے
جو آپ کو خدا نخواستہ بیماری ہے، جو مسئلہ ہے، اسی طرح ہر معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، ماہر ڈھونڈتے ہیں اور ماہر سے پھر رہنمائی لیتے ہیں، اس کے مشورے پہ متعلقہ شخص اور ماہر شخص. جی ہاں بلا شبہ. تو اسی طرح جب دین اسلام کا علم ضروری ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، بلا شبہ. اس کے بغیر نہ ہم کامل مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ کامل انسان ہو سکتے ہیں، اس کیا کے بات ہے. بغیر نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے، نہ آخرت سنور سکتی ہے. تو اب دین اسلام کا علم ہم نے حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ حاصل تو قرآن سے کرنا ہے، حاصل تو حدیث سے کرنا ہے. لیکن اب کیسے حاصل ہوگا؟ ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کھول کے پڑھ کے ہم علم حاصل کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کسی حدیث کا ترجمہ پڑھ کے، کوئی ترجمے والی کتاب پڑھ کے ہم کہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا. عام طور پہ بھی علم میں ایسا نہیں ہوتا. آپ صرف کتابیں پڑھ کے اگر ڈگریاں حاصل کر سکتے تو تعلیمی اداروں میں کیوں جاتے؟ تعلیمی اداروں میں کیوں اساتذہ جاتے؟ سے رجوع کیوں کرتے؟ اور پھر جو ہے اس میں ایک تھیوری ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، اور پھر پریکٹیکل میں بھی صاحب ظاہر ہے ماہر کی نگرانی ضروری ہوتی ہے، اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو اس لیے دین کا علم جب ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ حاصل کرنا جیسے میں نے عرض کیا فرض ہے. ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. دین کا علم بھی دو طرح کا. ایک ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، نماز کے ضروری مسائل، وضو کے ضروری مسائل، روزہ کے ضروری مسائل، حلال حرام کے ضروری مسائل، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہر مسلمان پہ فرض ہیں، مرد عورت پہ فرض ہیں، جو ہمیں روز مرہ کے معاملات میں ضرورت پڑتے ہیں. ایک ہے فرض کفایہ. تو بہرحال دین کا علم ہمیں حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس جانا پڑے گا، محدث کے پاس جانا پڑے گا، مفسر کے پاس جانا پڑے گا، جو ماہر استاد ہے اس کے پاس جانا پڑے گا. ابتدائی تعلیم ہم ابتدائی استاد سے لیں گے، اور اس سے اگلی تعلیم ہم اس سے ماہر استاد سے لیں گے. قرآن پاک کا اگر ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور یاد رکھیں قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. اب دیکھیں قرآن علم کا ایسا سمندر ہے کہ خود سکھانے والے کو ناز آ رہا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. تو قرآن سکھائے، قرآن میں کتنا علم ہے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا، کسی مستند عالم کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کے ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، ہم علم کی دین اسلام کے علم کی بات کر رہے ہیں. علم الفقہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے سر؟ یہ بھی تو ہمیں بتائیے. اچھا پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، کیا سایہ اور یہ دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. پھر ہر فیلڈ کا جو علم ہوتا ہے نا، اسی فیلڈ والے سے سیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو علامہ صاحب نے مثال دی، دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے تو آپ کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جائیں گے کہ بھائی گاڑی ٹھیک کر دو. اچھا کسی کھانا کھانے کے لیے کسی میکینک کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. پیٹ میں درد ہے تو کسی موچی کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جو فیلڈ جس کی ہے اسی کے پاس جائیں گے. میں آگے اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن علم حاصل کرنا میں کہوں گا کہ علم حاصل کرنا ہے اور دینی علم حاصل کرنا ہے تو دینی علم والے کے پاس جانا پڑے گا، عالم کے پاس. زانو تلمذ وہاں پر طے کرنے ہوں گے. اب دوسری بات آ جائے علم الفقہ. دیکھیں احکامات شرعیہ جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں علم شریعت، اس میں احکامات نظریہ بھی شامل ہیں، احکامات عملیہ بھی شامل ہیں. اب میں جو علم الفقہ تعریف ہے یہ میں کوئی گاڑے انداز میں نہیں کر رہا، میں اس انداز میں کر رہا ہوں کہ عوام الناس کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جتنے بھی احکامات شریعت ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا حلال ہونا، حرام ہونا، جائز و ناجائز، فرائض واجبات، ان سب چیزوں کا علم علم الفقہ کہلاتا ہے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرائض میں سے، کیا واجبات میں سے، ان سب چیزوں کا علم علم الفقہ کہلاتا ہے. اور یہ پوری زندگی اسی پہ چلتی ہے. جی. اچھا اب یاد رکھیں کہ ایک مسلمان جب اس دنیا میں آیا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. تو جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کے رولز کا، قوانین کا وہ پابند ہے، اسے وہ کرنے ہیں، اور اسی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اسے زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے. اب میں کہوں گا کہ ایک مسلمان کو حلال حرام، جائز ناجائز،
فرائض واجبات کا علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ریزن ہے کہ ایک مسلمان کے جو معمولات ہیں اور جتنے بھی اس کے اعمال اور افعال ہیں وہ تب ہی شریعت کے مطابق ہو سکتے ہیں جب تک اس سے حلال حرام جائز ناجائز کا علم ہوگا. اس سے علم الفقہ ہوگا تو وہ شریعت کو جان پائے گا کہ جی یہ چیز جائز ہے، یہ مجھے نہیں کرنی، یہ حلال ہے، یہ اس سے مجھے بچنا ہے، یہ ان کا تعلق فرائض سے ہے، ان کا تعلق واجبات سے ہے. یہ ساری چیزوں کا علم ہوگا تو تبھی وہ شریعت جو کے حلال ہے وہ مطابق، کرنا ہے، جی ہاں، جو نہیں ہے تبھی اس سے وہ بچنا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکتا ہے. آج کل کا جو نوجوان ہے نا، دیکھیں وہ بڑا سوچتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تفکر بھی کرتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے. جس کی مرضی ہے وہ اپنے سامنے موبائل رکھ کر چل میرا بھائی شروع ہو جاتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اسی لیے کہا کہ جو دین والے ہیں ان سے دین کا علم سیکھیے. جو دین والے نہیں وہ کچھ اور بیان کریں، وہ لطیفے سنائیں، ان کی مرضی ہے. وہ کہانیاں واقعات سنائیں، ان کی مرضی ہے. وہ سائنس بیان کریں، ان کی مرضی ہے. لیکن پھر وہ دین والے اگر نہیں ہیں تو دین بیان کرنے کا انہیں حق حاصل دین سکھانا نہ چاہیے اور ان سے سیکھنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پر کہوں گا کہ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے آج کی جو یوتھ ہے نا، جو نیو جنریشن ہے، انہیں یہ پڑھایا جا رہا ہے. او بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی ہے، فکر دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے. تم خود سوچو کہ ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تم خود سوچو، خود پڑھو. تمہیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سکھایا جا یہ رہا ہے. سکھایا جاتا ہے نا. آپ کو نہیں پتا کیا؟ معلوم ہے نا آپ کو، یہ سکھایا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مادر پدر آزاد ہو جانا. جی جی، جبکہ دین جو ہے وہ تو آپ کو، جی ہاں، اصل میں ان کو پتہ ایمان ہے، شرط ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج کے نوجوان کو اگر ہم نے اس راستے پر لگا دیا نا، جی جی پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. وہ کہتے ہیں فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سوچو، خود سمجھو، خود کرو. نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو فرمایا نا کہ اب زمین پر اتر جائیے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ٹھیک ہے نا، تو ساتھ میں کیا فرمایا؟ فَإِمَّا، اور یہ پوری ذریت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت پر عمل کیا، پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، پھر آرام سے آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس انسان کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہوگی، شعور بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، تفکر بھی کرے گا، تدبر بھی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیوں نظام دیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہونے کے باوجود ہمیں یہ نظام عطا فرما رہا ہے، ہمیں ہدایت کا نظام دے رہا ہے، اس سے دین اسلام دیا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، تو پھر اس کا حکم ماننا، اس کے احکامات کو بجا لانا یہ ہم پر ضروری ہے. وہ جب وہ ساری چیزیں جانتا ہے نا، اس نے جانتے بوجھتے ہمیں بتایا کہ ہر دور میں نبی اور رسول آئیں گے، گائے بگائے آتے رہیں گے، اور تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اب ہمارے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تا قیامت ان کی تعلیمات ہیں. ان کی نبوت کے بعد اب سب کچھ، یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں ان کو بھی قرآن نے منسوخ کر دیا ہے. اب بات چلے گی قرآن کی اور صاحب قرآن کی، اور تا قیامت یہی ہدایت چلتی رہے گی، یہی دین اسلام چلتا رہے گا. اور جس نے نہیں مانا تو اس کا ہی بتا دیا. جو نہیں مانے گا نا، اپنی عقل کو بیچ میں لائے گا، اپنی سمجھداری کو، سوچ فکر کو بیچ میں لائے گا، تو فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار، جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، نہیں مانا، ڈس اون کیا، تو فرمایا کہ پھر وہ جہنم میں رہے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا. میں ایک بات کی ذرا سا وہ کر دوں، وضاحت کر دوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی مفتی بن جائے، ہر کوئی عالم بن جائے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. کسی کی سوچ میں یہ آ سکتا ہے نا کہ یار یہ تو مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی علم حاصل کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی عالم ہو، مفتی، اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ تو ضروری ہے نا کہ آپ کے جو معمولات ہیں اس کا علم تو ہو آپ کو. جی ہاں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے، یہ تو ہونا چاہیے نا. نماز تو آنی ہے، وضو یہ تو آنا چاہیے. اسی طریقے سے نماز، روزہ یہ تو آنا چاہیے، اس کے جو احکامات آنے چاہیے. حرام حلال کا پتہ ہونا چاہیے. اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو معاملات کس کو دینی ہے، کیا دینی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کس پر نہیں ہوتی، کہاں دیں گے تو نہیں ادا ہوگی.
اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کے بھی احکامات، اسی طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام مشکل نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دین آسان ہے سر۔ وہ وسعت کے مطابق تمہیں کرتا ہے، مکلف تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو ایک گھر لینا ہوتا ہے تو 10 پراپرٹی ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں، ایک کپڑا لینا ہوتا ہے 10 دکانداروں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے اچھی چیز ملے۔ جب دین کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، آپ کو بزنس کرنا ہے تو اس کے احکامات سیکھنے ہوں گے۔ تو میں اتنا کہتا ہوں کہ جو آپ کے معمولات ہیں کم از کم وہ تو حاصل کیجیے۔ قرآن بھی یہ بات کرتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرے اور جو عالم بنے، مفتی بنے۔ فرمایا نا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اوہ دین کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، کیا بات ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے میں آج کا موضوع ہے علم اور تعلیم۔ بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ انسان جو ہے وہ کامل تب ہوتا ہے، یعنی کامل انسان تب بنتا ہے کہ جب وہ دین کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کامل وہ ہے جس نے دنیا میں زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا، دینی تعلیمات کے مطابق گزارا، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزارا، تو یقیناً دنیا میں جو کامیاب ہوا وہ پھر آخرت میں کامیاب ہوا۔ تو کامل وہی ہے کہ جس نے زندگی میں یہ کامیابی حاصل کی۔ ابھی جب ہم وقفے پہ گئے تو محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا کہ علم فقہ کے ذریعے یعنی زندگی میں کیا ضروری ہے، کیا کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب ہے، دیگر تمام معاملات، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سمجھتے ہوئے ہمیں دین کی تعلیم کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب کہ یہ جو عصری اور سائنسی تعلیم ہے کیا وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علم دینی بھی ضروری ہے، علم دنیاوی بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، جس کو ہم عصری یا سائنسی علم کہتے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے ضروری ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مومن کی گم شدہ پونجی ہے، لہذا جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو۔ اور عصری علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ کفار قیدی بنے تو کچھ نے فدیہ دیا اور اپنی قید سے رہائی پائی، کچھ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ، اس کے بدلے میں آپ کو رہائی مل جائے گی۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں کو، نوجوانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ صحیح، حضرت زید بن ثابت، اس طرح کے کئی صحابہ نے اس موقع پہ لکھنا اور پڑھنا سیکھا اور پھر آگے جا کے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو یاد رکھیں، علم، ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں نے جہاں دینی علم میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، حضور کے افعال کو، حضور کے اقوال کو محفوظ کیا، فقہ پہ بہت تاریخی کام کیا، تفسیر پہ بہت تاریخی کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان علماء نے جو ہے سائنسی اور عصری علوم پہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ صحیح، آپ اگر سائنس کا مطالعہ کریں، آپ اگر فلسفے کا مطالعہ کریں، آپ اگر منطق کا مطالعہ کریں تو آپ کو مسلمانوں کے کارنامے نظر آئیں گے کہ مسلمانوں نے کتنے کارنامے سر انجام دیے۔ کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب میں صرف دین کا علم نہیں ہے، دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی موجود صحیح ہے۔ بات ہے۔ اس کتاب میں اللہ پاک نے سائنس کو بھی بیان فرمایا ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے جو حکمتیں ہیں اور چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آج سائنسدان جو کچھ ڈسکرائب کر رہے ہیں جی، قرآن حکیم میں پتہ چلتا ہے کہ بہت پہلے بیان بہت فرمایا پہلے موجود ہے۔ جی ہاں، اور ماشاءاللہ حضرت موجود ہیں، جی علماء ہاں، بتاتے ہیں جی ہاں، کہ وہ سائنسدان جنہوں نے قرآن پہ ریسرچ کی اور جنہوں نے اسلام پہ ریسرچ کی، انصاف کے ساتھ جنہوں نے ریسرچ کی، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ سائنسدان قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ صحیح، قرآن پاک میں اتنی گہرائی ہے، اتنا علم ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالصین، فرمایا علم حاصل کرو، اگر تمہیں چین تک جانا پڑے، یعنی اتنی دور تک تمہیں جانا پڑے پھر بھی جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو جو دنیاوی معاملات تھے ان کو سیکھنے کی تاکید فرمائی. تو لہٰذا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ لازم کرتا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ جو سائنسی علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان پر بھی مہارت حاصل کرو. اور دنیاوی علوم میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیاوی اور سائنسی وہ علوم جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ملیں ان پر جو ہے ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ان کو پھیلانا بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، جس میں انسانیت کو فائدہ ہے، چاہے وہ طب کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ تعمیر و ترقی کے لحاظ سے ہوں، دوسرے لحاظ سے ہوں، ان کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے نا، علم جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ والدہ کے جب انسان ماں کے گود میں ہوتا ہے وہاں سے علم شروع ہوتا ہے. اور اسلام نے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر مقرر نہیں کی ہے کہ آپ 10 سال مہد سے لحد تک، جی گود سے لے کے قبر تک جب جب آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے آپ علم حاصل کرتے رہو. اور جہاں جہاں سے علم ملتا رہے آپ سیکھتے رہو، وہ چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مراتب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے آنے کے جو مقاصد تھے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کیونکہ انہوں میں ایک عظمت والا رسول بھیجا. وہ رسول کیا کرنے آئے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ رسول اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرنے آئے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ کتاب کا علم انہیں سکھانے آئے ہیں اور حکمت کا علم سکھانے آئے ہیں. یہ جو حکمت کا علم ہے یہ دنیاوی علم اور دینی علم اور سائنسی علم علماء نے تمام علوم اس میں جمع فرمائے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کے آئے ہیں، معلم کائنات بن کے آئے ہیں، بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے معلم بن کے آئے ہیں. تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ دینی علم بھی حاصل کرو، دنیاوی علم بھی حاصل کرو. اور دنیاوی علم حاصل کرنا دین کی خاطر ہے، یہ نہیں خالصتاً دنیا دار بن جائیں اور خالصتاً دنیا میں ایسے غرق ہوں کہ پھر دین کی طرف آئیں نہ، ایسے غرق ہوں کہ پھر نماز بھی نہ پڑھیں، قرآن کی طرف بھی نہ. نہیں، دنیا کا علم حاصل کرو، دین کے تابع ہو. وہ جو خالق کائنات ہے اس نے آپ کو یہاں تشکیل کائنات کے لیے بھیجا ہے، تشکیل کائنات جی اس لیے اپنا نائب بنایا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کی آیتوں میں غور کریں، اللہ کی نشانیوں میں غور کریں، موجودات میں غور کریں. اور فرمایا کہ یہ جو جہان کی نشانیاں ان میں غور کریں. اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ وجود باری تعالیٰ کی نشانی ہے. تو دنیاوی علم اس نیت سے حاصل کریں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کے ذریعے ہم خالق کائنات کو پہچانیں گے تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو. اس لیے یاد رکھیں دینی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا چاہیے جو علم نافع ہو. بالکل بلا شبہ. سر اب بات آ جاتی ہے علم تاریخ کی، اس کی اہمیت بھی روشن ڈالیے سر. دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جدید علوم بھی ہمیں حاصل کرنے چاہیے. تو قرآن کریم کی یہ آیت کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس دور کے مطابق تم ہر قوت کو حاصل کرو. تو اس میں قوت علم بھی آتی ہے، جہاں دیگر قوتیں قوت علم بھی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ اعلان نبوت فرمایا تو پہلی مرتبہ کھل کر تو آپ نے کس پر کھڑے ہو کر فرمایا؟ پہاڑ پر کھڑے ہو کر، کوہ فاران پر. کیوں؟ اس دور کا بیسٹ میڈیم وہی تھا، چاہیے آپ نے اسے اختیار فرمایا، لوگوں تک پہنچ جی بلندی پہ کھڑے. اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو لکھا گیا نا، کس پر؟ ایک جگہ جمع کیا گیا. یہ تو وہ درخت کے پتوں پر تھا، چھالوں پر تھا، ہڈیوں پر تھا. اس دور کا بیسٹ میڈیم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختیار فرمایا. اس طرح میں اور ایگزامپلز بھی دے سکتا ہوں، بھرے ہوئے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میڈیم تبدیل ہوتا چلا گیا، ذرائع بڑھتے چلے گئے. دور جدید کے اعتبار سے میڈیمز ہیں، جو بھی دور جدید کے اعتبار سے ذرائع وسائل ایجوکیشن ہے، اس سے مسلمان کو بالکل پہلی صف میں ہونا چاہیے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی علم تاریخ کی. انسانی دماغ میں ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے، حافظے کی. اگر حافظہ نہ ہو تو پھر اسی لیے اشرف المخلوق ہے، یاد ہی نہیں رہتا نا. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا، کل کی بات یاد نہیں رہتی، ایک گھنٹہ پہلے کی بات. اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے تاریخ کی حیثیت اسی حافظے کی طرح ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، انسان جب بھی نیا فیصلہ کرتا ہے نا تو ماضی کے تجربات اور
جو فیصلوں پر نظر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر نیا علم پرانے علم کے توسط سے سیکھا جی جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، تو ماضی کے جو تجربات ہیں، جو ماضی کے فیصلے ہیں، ان پر نظر رکھتا جی ہے ہاں۔ اور ان سے سبق حاصل کرتا ہے، ان سے سبق بھی حاصل کرتا ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں جو احکامات دیے نا، جگہ جگہ پر فرمایا کہ پچھلی قوم کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا تھا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ معاملہ کیا، یہ بات نہیں مانی تو یہ عذاب آیا۔ کئی طریقے سے واقعات، بلکہ آپ اگر 8ویں پارے کی تلاوت کریں، اسٹڈی کریں، تو جو سیکنڈ نصف ہے تو آپ یعنی ثلاثہ سے آس پاس جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے کئی اقوام کا ذکر فرمایا، کئی اقوام کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کئی اقوام کی تاریخ پیش کی، ان کے عروج و زوال کے اسباب کیا تھے وہ بتائے۔ تو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے، اللہ رب العالمین کا بھی طریقہ ہے کہ سمجھایا، لیکن ماضی کی چیزیں، ماضی کے واقعات بھی تاریخ جو ہے وہ بیان فرمائی۔ تو اب میں کہوں گا کہ بالکل اسی طرح جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، جب ہسٹری پڑھتے ہیں ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ماضی یاد ہونا چاہیے، اور ماضی سے جو سیکھا اس کی روشنی میں ہمیں اپنے فیوچر کو، اپنے حال اور فیوچر کو مرتب کرنا چاہیے، اور اس میں فیصلہ سازی کرنی چاہیے، اور وہ غلطیاں جو ماضی میں ہسٹری میں ہیں ہمیں انہیں دہرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ماضی میں جب جاتے ہیں نا، تاریخ میں، ہسٹری میں، تو وہ پھر فیوچر اور یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی طرف نہیں آتے، حال مستقبل کی طرف نہیں آتے، وہ ماضی کو ہی پیٹتے رہتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو بالکل یہ غلط چیز ہے، کیونکہ اصل میں جو کرنا ہے آپ کو حال میں کرنا وہ ہے۔ ماضی کو پیٹتے ہیں، تو بالکل یہ غلط ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم بھولیں نہیں کہ ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے۔ نمبر 1، تاریخ جو ہے وہ اینالوگ ہوتی ہے، ڈیجیٹل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہر ڈیجٹ نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ کسی شخصیت کی بات کریں، قوم کی، تو چیدہ چیدہ معاملات بیان کی جاتے ہیں، اور ہر چیز بیان نہیں کی جاتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ صحیح۔ دوسری چیز کہ تاریخ جو ہے وہ مؤرخ رقم کرتا ہے، کیونکہ محدث نہیں ہوتا، یہ بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ محدث نہیں ہوتا تو اسناد بیان نہیں کرتا کہ بھئی اس کی سند فلاں فلاں سے راوی، وہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ اگر کہیں اسناد ہوتی بھی ہیں تو وہ جرح و تعدیل کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اس کرائٹیریا پر نہیں آتی۔ اسی لیے مورخ کئی مرتبہ کہتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ میں نے نقل کیا ہے تو دروغ بر گردن راوی، صحیح ہے نا، جھوٹ روایت کرنے والے کی گردن پر ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، سبق حاصل کرنا چاہیے، تجربات حاصل کرنے چاہیے، اور ایک اسی میں گم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سبق حاصل کرنا چاہیے، تجربات اور آئندہ کے جو فیصلے ہیں وہ ان سے جو غلط چیزیں ہیں ان کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تاریخ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں ہر چیز سچ نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، تو ہم اس پر مکمل بلیف نہیں کر سکتے۔ مکمل بلیف کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ریسورسز ہیں، تو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ ناظرین کرام، اس روشنی سے جو آج ہم نے پھیلائی ہے دین اسلام کی نسبت سے، علم اور تعلیم کے عنوان سے، اس سے مستفید ہو جائیے، کیونکہ یہی ہمارا ایک راستہ ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا ذریعہ، یعنی ہماری سورس ہے۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔